السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند باتیں عرض کر دیں۔ سب سے پہلے ہم مجلس العلماء والائمہ کے احباب، ارباب، ذمہ دار اور ان کی انتظامیہ کمیٹی کے ایک فرد اور تمام اراکین کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے بیش قیمت وقت فراہم کیا اور مجھ جیسے ناتواں کو یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ بات اپنوں کے درمیان کر لیں۔ ہمارے درمیان ہمارے استاد عالی قدر طبیب الامت حضرت مولانا محمد اظہار الحق مداری، ناظم و رئیس الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم گنوا سیتامڑھی موجود ہیں اور پیش رو زبردست عالم دین حضرت مولانا سراج الہدیٰ صاحب ازہری دامت برکاتہم جو مدرسہ سبیل السلام حیدرآباد میں علیہ کے استاد ہیں، حدیث کے استاد ہیں اور ندوۃ العلماء سے تعلیم کی تکمیل کے بعد مصر کا سفر کیا اور وہاں کے بڑے علماء صاحب علم اور فنون کے ماہرین سے اکتساب فیض کیا۔ مولانا محترم نے اپنی کم عمری میں ایک خاتون کی لکھی ہوئی تفسیر پر بہت وقی کام کیا ہے، جو ہندوستان میں قرآن کریم پر جو کام ہوا ہے ان کاموں میں مولانا کا کام امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ وہ چھپ بھی گئی ہے اور دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ مولانا ایک بڑے صاحب علم گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے آج کی اس جوارہ شہر میں جس شخصیت کو تشریف لانا تھا حضرت مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب، سعی بسیار اور غیر معمولی کوشش کے بعد ان کی تشریف نہیں آ پا رہی ہے۔ صدمہ تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان اور ایقان بھی بڑھتا ہے۔ عرفت بربی بفسح العزائم، آدمی ارادہ کچھ کرتا ہے ہوتا کچھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر میں کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ بس میرے بھائی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس 3 دن میں حضرت مفتی صاحب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جتن کیا ہے اور کیا کوشش کیا ہے، لیکن چونکہ بہار کے مسائل، امارت شریعت کے مسائل اور کئی اضلاع کے مسائل اس وقت امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کو امارت شریعت کے 100 سالہ پورا ہونے پر آئندہ 100 سال کا منصوبہ بنانا ہے، جس کے لیے ہر ضلع میں امارت کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کی ایک ضلع کی تیاری پر، کانفرنس کی تیاری پر تقریباً 40 لاکھ روپے کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور کمال یہ کہ اس میں تقریر کم ہوتی ہے اور اس ضلع کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ کو امارت شریعت سے شکایت کیا ہے پہلے شکایت بتائیں، آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کا غم کیا ہے وہ بتائیں، اور پھر امارت شریعت سے آپ کا مطالبہ کیا ہے وہ بتائیں۔ آج کے دور میں تعریف سننا تو سب کو آتا ہے لیکن شکایت سننے والی شخصیت بھی اب دنیا میں کم ہو گئی، اور ایسا نہیں کہ ادب کے دائرے میں شکایت لوگ کرتے ہیں، جس کو جو من میں آیا وہ بولتے ہیں۔ اس کی مصروفیت کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب تشریف نہیں لا سکے۔ مفتی صاحب ہی نے حضرت مولانا سراج الہدیٰ صاحب کو مکلف بنایا کہ آپ میری جگہ پر جائیں اور وہاں مجلس العلماء والائمہ، وہاں کے ارباب نے ایک فکر کی ہے، اس میں آپ میری نمائندگی فرمائیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کو بر وقت سننے کا، دیکھنے کا اور زیارت کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ پاک مولانا کی تشریف آوری کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب صاحب علم ہیں اور سر چشمہ ہیں،
ہم آپ کو کیا وعظ کیا نصیحت کریں گے، بلکہ ہم تو آپ کے سرچشمے سے کچھ لے کر کے سپلائی کا کام کرتے ہیں۔ میری زندگی کا تو نسب العین ہے کہ میں اپنے بڑے علماء، صلحاء، ائمہ مساجد سے کچھ سیکھتا ہوں اور سیکھ کر کے دنیا کا، خصوصاً ہندوستان کا چکر لگاتا ہوں اور آپ کے سرچشمے سے لے کر کے دوسرے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو کیا نصیحت کر سکوں گا؟ ہاں، البتہ چند باتیں مذاکرے کے طور پر عرض کرنی ہے، جس کا سب سے پہلے مخاطب میں خود ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت سماعت دی ہے تو یقیناً آپ حضرات بھی سنیں گے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے، بالکل موٹی بات ہے کہ فرد ہو یا افراد، فرد ہو یا افراد، ہمالیہ کی چوٹی اگر سر کرنا ہو تو جوتے کے گھسنے کا حساب نہیں رکھنا ہوگا۔ ہمالیہ کی چوٹی اگر سر کرنا ہو اور ہمالیہ کی رفعت و بلندی پہ چڑھنا ہو تو جوتے کا شول نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا ہے اور کتنا گھس گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو خواص کا مجمع ہے، اس کا نصب العین ہمالیہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس سے کئی گنا رفعت اور بلندی کو پہنچنا ہے اور اپنی قوم کو بھی پہنچانا ہے۔ اتنے بڑے منصوبے کے ساتھ آپ اس ملک میں ہیں تو بھلا بتائیے کہ کیا ہم بھی جوتا کے گھسنے کا حساب لگائیں گے اور ہم بھی اطمینان، سکون، راحت اور دنیا جہان جس کا تعلق بہت حد تک راحت سے اور عیش تک پہنچتا ہے، ہم اس کی تلاش کریں گے؟ نہیں، ہم کو تو دیوانہ بننا ہوگا اور ہم کو تو بہت کچھ گنوانا ہوگا، تب جا کر کے ہم خود بھی بلندی پر جائیں گے اور ہم اپنی قوم کو بھی بلندی پر لے جا سکیں گے۔ اس حوالے سے ہم اور آپ نے یقیناً یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء زمین کے چراغ ہیں، علماء زمین کے چراغ ہیں، اور یہاں تو غیر محرم تو ہے نہیں، سب محرم ہی ہے ماشاءاللہ، سب لوگ اپنی ہی ہیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ موجودہ حالات میں قومیں ہمارا بجٹ پورا کر رہی ہے، چاہے وہ مسجد کا بجٹ ہو، چاہے وہ آپ کے مجلس العلماء والائمہ کا بجٹ ہو، چاہے وہ میرے مدرسے کا بجٹ ہو، چاہے وہ ندوہ کا بجٹ ہو یا سہارنپور کا بجٹ ہو، قوم پورا کر رہی ہے اور اس ملک کی قوم پورا کر رہی ہے۔ ہم کو احتساب یہ کرنا ہے کہ ہم قوم کا بجٹ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ قوم کا بجٹ، قوم کے بجٹ کا مطلب یہ کہ ان کا دینی، ان کا ملی، ان کا اسلامی، ان کا ذہنی، فکری جو رخ اور جو سمت ان کو دینا ہے، اس کے لیے ہم ان کو کتنا دے پا رہے ہیں کہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس کا بھی احتساب ہم کو خود کرنا ہے، ہم کو خود کرنا ہے۔ جب یہ امت اور امت کا خواص بیدار ہوگا تو یقین جان لیجیے شیطان بھی کائنات کا میدان چھوڑ دے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بڑی زبردست منظر کشی کی اور کہا ہے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان، پہلا مصرع شیطان کی ترجمانی ہو رہی ہے علامہ اقبال کی زبان میں۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، آگے کہتے ہیں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین، اس دین کا کام اور دین والوں کا کام پوری دنیا کا نوٹس لینا، پوری دنیا کا ایکس رے کرنا، پوری دنیا کو ایکس رے مشین پہ چڑھانا ہے اور جائزہ دینا۔ یہ کام ہمارے خواص کا ہے۔ جس دن ہم خود اپنے آپ میں بیدار ہو جائیں گے، یقین جان لیجیے کہ ہم قوم کا اور ملت کا اور امت کا تقاضا
اور اس کی ذمہ داریوں کو ہم یقیناً پورا کریں اور پورا کرنے والے ہو جائیں. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک خود ہم اپنے آپ کو کہیں بھلائے نہیں. موم کی بتی جب تک اپنے وجود کو جلاتی نہیں ہے زمانے کو روشنی نہیں دیتی، کمرے کو روشنی نہیں دیتی. ہم کو تو ہر حال میں جلنا، ہم کو تو ہر حال میں پگھلنا، اور واقعی ہم پگھل بھی رہے ہیں. ہم اگر دنیا کے لوگوں کے عیش و عشرت پر، امال و زر پر نظر رکھ کر اگر کام کریں گے تو قطعاً ہم ایک قدم نہیں چل سکتے ہیں. یہ آپ کی قربانی بلا شبہ آج بھی ہے، لیکن اس قربانی پر ہمیں کہیں سے افسردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے کہا تھا کہ لوگوں کے بیٹے پڑھ لکھ کر آتے ہیں تو اپنا گھر بڑھاتے ہیں اور گھر آباد کرتے ہیں. میں خوش ہوں کہ میرا قاسم پڑھ کر آیا ہے تو اپنا گھر جلا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا گھر روشن کرے، امت کا گھر روشن کرے، امت کا گھر روشن کرے. امت محمدیہ کو اور دنیا انسانیت کو راہ راست پر لانے اور صحیح رخ پر لانے کے لیے ہمارے اور آپ کی بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی، اس کا حمل ثابت نہیں کرائے گی. اس دین اور اس کی ذمہ داریوں کو نئی نسل میں بڑھانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آئی، گھر سے بے گھر نہیں ہونا پڑا، دردار مبارک کی شہادت نہیں ہوئی، گال پر تھپڑ نہیں کھانے پڑے. ہم کو تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ مرغا کھا کھا کر کے میرے علماء کام کرے، مرغا مرغی کھا کھا کر کے کام کرے. یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا. تو ہم ابھی جلے نہیں ہیں لیکن ہم کو جلنے کا حوصلہ رکھنا ہے، اور اگر کہیں دقت کا سامنا ہے تو اس پر افسردہ نہیں ہونا ہے، خوش ہونا ہے کہ ہماری زندگی لگ رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اور ان کے مشن کو نئی نسلوں تک پہنچانے. یہ کام بڑا کام ہے، بڑا اونچا کام ہے، اور آپ سب ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. مولانا نے جو مجلس بلائی ہے، یہ مجلس اس لیے نہیں بلائی کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مذاکرے سے اور مجلسوں میں شریک ہونے سے تازگی آتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اور کام کرنے کی نئی توانائی ملتی ہے. تو نئی توانائی دینے کے لیے مولانا نے آپ سب کو جمع کیا ہے، اب مجھ جیسے لوگوں کو حکم دیا اور مکلف بنایا کہ آپ بات کریں. موجودہ جو ملکی حالات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو خارجی ہے، اور خارج سے میری مراد سیاسی، حکومتی، عدالتی. اور یہاں پر اس ملک کی حکومتیں بہت منظم طریقے پر پلاننگ کر کے ہم کو اور آپ کو ڈیفٹ دینے، متاثر کرنے اور ہمارے وجود اور اس کے تشخص کو ڈائنامنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن خارجی احوال کی بنیاد پر ہمیں قطعاً مایوس نہیں ہونا اور مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا. اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ادھر تدبیر حق کے خلاف باطل عناصر کی ہے اور اس سے اوپر اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیریں تمام باطل قوتوں کی تدبیر پر غالب آ کر رہے گی. تاریخ اسی سے بھری ہے، قرآن بھرا ہے اور حدیث بھری. آپ اہل علم ہیں، بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ جو ابھی موجودہ دور میں کیا ہے وہ گروپ بنا ہجومی تشدد، یہ جو ہجومی تشدد جو عملی شکل اختیار کیا ہے یہ آج کی فکر نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق ہجومی تشدد کا نشانہ سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تھا. دارالندوہ میں جو کچھ مشورہ ہوا مفتی صاحب، اس کا حاصل ہجومی تشدد نہ.
اس کے ہیرو نے، رئیسوں نے یہی طے کیا تھا کہ اگر کسی ایک نے قتل کیا تو وہ پھنس جائے گا، لیکن ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی مل کر کے اگر محمد مصطفیٰ کے چراغ مصطفی کو بجھا دیا تو پھر کوئی پکڑ میں نہیں آئے گا اور بچ جائے گا۔ اور اسی پلاننگ کے تحت آقا مدنی کے مسکن پر حملہ آور ہوا۔ ادھر تدبیر ان دشمنوں کی تھی اور دوسری طرف تدبیر خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی تھی کہ اللہ کے رسول گھر سے نکلے اور قرآن کی آیتیں پڑھی، دم کیا، سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اور آقا مدنی محفوظ طریقے سے باہر نکلے۔ یہ ہجومی تشدد کا قافلہ جس کا رئیس ابو جہل تھا، یہ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ غار ثور تک پہنچا، اور وہاں جب پہنچا تو یہ ہجومی تشدد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر میں کوئی ہوگا، تو اس کا رئیس کہتا ہے یار اگر اندر میں کوئی ہوتا تو نہ تو یہ کبوتری انڈا دیے ہوئی ہوتی اور نہ یہ مکڑی کے چالے ہوتے۔ یہ دونوں علامت ہے اس بات کی کہ اندر میں کوئی نہیں، واپس چلو۔ اور ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر گود میں سر رکھتے ہوئے آرام فرما، اور ہجومی تشدد کے لوگوں کے پاؤں پر سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر پڑ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ اب بچنا مشکل ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اب وہ دشمنوں کے پاؤں کی انگلیاں نظر آ رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی عجیب بات کہی، فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ جو نبی کے ایمان کی شان ہوگی وہ کسی خلیفہ اور کسی صحابی کے ایمان کا مقام نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر ابو بکر صدیق کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دشمن کا پاؤں نظر آ رہا ہے؟ آقا فرماتے آ رہا جانے تو لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھ میرا مالک آنے دو، یہاں تک کہ دشمن وہاں بھی ناکام ہو کر کے چلا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی اللہ نے کیا عظمت سے نوازا تھا۔ تعلیمات اسلامی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہجرت کا سفر تھا تو راستے میں نبی کا سر ابوبکر کی گود میں تھا، جب جنت کا سفر تھا تو نبی کا سر ابوبکر کی بیٹی عائشہ کی گود میں۔ بولے بھائی تھک نہیں تھا، کیا نوازا تھا۔ تو دشمن کی تدبیر ایک طرف اور مالک کی تدبیر ایک طرف۔ اسی طرح سے اگر آپ قرآن کریم پر حدیث پر نظر ڈالائیں گے تو اتنی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ آپ کی مایوسی اس طرح دور ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ، اتفاق سے جائے۔ تو موجودہ دشمن عناصر کے مقابلے میں اللہ کی تدبیریں بہت اہم ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم کبھی نہ گھبرائیں کہ ہم یونیفارم میں ہیں اور ہم مینٹیننس میں ہیں، مینٹیننس میں تو رہنا ہی ہم کو، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ نوارا میں جو بڑے لوگ ہیں ان کا درمان بہت مینٹیننس میں رہتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے ان کا درمان اتنے ہی مینٹیننس میں ہوتا ہے، وہ ٹوپی، وہ جوتا، وہ موزہ اور وہ سوٹ، وہ ٹائی، اور ایک دم بالکل فٹنس میں۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو اور آپ کو اس خارجی مسئلے میں بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے، یتیم نہیں بنایا، نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہم، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دعوت برکاتہم، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، اور سجادہ نشین خانقاہ روحانی منگیر، 75 سال کی عمر ہے، 75 سال، اور ہارٹ کا آپریشن ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ان کا دماغ، ان کا دل جتنا لوڈ لے رہا ہے ملی مسائل کا، ہم 50 آدمی مل کر کے بھی نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ سپریم کورٹ کا ایک وکیل ہے کپل سبل، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہندوستان میں ولی رحمانی جیسی میموری کا کوئی مولوی نہیں ملا۔ جب وہ بحث کرنے جاتا ہے تو بحث کے جتنے پوائنٹ کو وہ جمع کرتا ہے اس سے پہلے کانفرنسنگ کے ذریعے سے مولانا ولی رحمانی سے تعبیر اور بحث کا رخ
اور گرو سیکھتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ سپریم کورٹ میں بحث کرتا ہے اور 14 لاکھ روپیہ ایک دن کی فیس مسلم پرسنل لا بورڈ کی آفس سے وصول کرتا ہے، ایک دن کی فیس۔ میرے بھائی، ہمارے ان بڑوں نے اس امت محمدیہ کو یتیم نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے، ہمارے جو بڑے ہیں اور ہماری جو قیادت ہے، اس قیادت پر ہم کو اعتماد کرنا ہوگا، اس پر ہم کو یقین رکھنا ہوگا۔ شخصیتیں بہت مشکل سے بنتی ہیں اور منٹوں میں شخصیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسے جو شخصیتیں بنی ہوئی ہیں اور جو ہماری قیادت کر رہی ہیں اور جن کے ہاتھ میں ہماری قیادت ہے، ان پر 100% اطمینان کرنا چاہیے اور ان کی قیادت کو اطاعت کے سرمایہ سے مضبوط کرنا چاہیے، ان کی قیادت کو اطاعت کے سرمایہ سے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہماری رہنمائی اور ہماری رہبری خوب ہو سکے۔ یقیناً نظری طور پر، فکری طور پر جماعت کے ذمہ داروں سے، مسجد کی کمیٹیوں سے، مدرسے کے ذمہ داروں سے، تنظیموں کے ذمہ داروں سے اختلاف ہوگا۔ اختلاف اس امت کی غیر معمولی صلاحیت اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میں دو بڑے صاحب علم اور آپ سب صاحب علم کی علمی اعتماد کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف تو اس امت میں علم اور غیر معمولی صلاحیت کا نتیجہ ہے اور یہ محبوب ہے، اس سے سچائیاں چھن کر آتی ہے۔ مخالفت کے پشت پر حسد کام کرتا ہے، بغض کام کرتا ہے، عناد کام کرتا ہے، تعصب کام کرتا ہے، تعنت کام کرتا ہے، تنگ نظری کام کرتی ہے اور ذاتی اور وقتی مفاد کام کرتا ہے۔ اس لیے مخالفت اچھی چیز نہیں ہے اور اختلاف اچھی چیز ہے، لیکن اتحاد کے جو بنیادی نکات ہیں تنظیموں میں، وہ ڈھانچہ اگر محفوظ ہے تو ہم سب کو اس کے اوپر لبیک رہنا چاہیے اور ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم اس معمولی سے معاملے کو ایک مثال سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتے ہیں۔ 5 منٹ کا وقت بات ختم کروں۔ سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ، امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لائے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ قنوت نازلہ ریگولر پڑھی جائے۔ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ حالات میں قنوت نازلہ پڑھی جائے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام شافعی تشریف لائے تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ چھوڑ دی۔ ان کے متبعین نے پوچھا کہ حضرت آپ نے قنوت نازلہ چھوڑ دیا؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ کی